السلام علیکم ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس شیطان کی موت کب اور کیسے ہوگی؟ اگر نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت انس بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجلس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریر کرتے دیکھا تو میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رکھا جائے گا۔ جواب ملا، آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ منون قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ آخر اس کو بھی موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے موت الملک سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی ہے۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس منون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے بھی زیادہ سختی کرنا، اور دروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب سے بھرے اس طرح دنیا میں آئیں گے کہ اگر لوگ ان کو دیکھ لیں تو پاگل ہو جائیں گے۔ ملک الموت ابلیس شیطان کے پاس اس غیظ و غضب سے آئیں گے کہ شیطان ابلیس ان کو دیکھ کر زور زور سے چیخے گا اور چلائے گا۔ اگر لوگ اس کو سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ابلیس شیطان پوچھے گا، تم مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو وہ جواب دیں گے، جہاں تمہاری وجہ سے بہت سے مسلمان چلے گئے، میں تمہیں بھی وہیں لے کر جاؤں گا۔ تم نے اس دنیا میں بہت سا وقت گزارا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، آج ان سب کے برابر تمہیں تکلیف دوں گا، تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ابلیس شیطان گھبرا کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ وہ کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی طرف، لیکن یہ ہر دفعہ اپنے سامنے ملک الموت کو ہی پائے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی تہہ میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف نکلنے کی کوشش کرے گا، مگر وہاں بھی اس کے سامنے ملک الموت ہوں گے۔ پھر وہ سمندر میں چھلانگ لگائے گا تو سمندر اس کو باہر نکال دے گا۔ اس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر کہے گا، میں تمہاری وجہ سے منون اور مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اس کے بعد شیطان ملک الموت سے کہے گا، تم کتنی سختی اور تکلیف سے بری جان نکالو گے؟ ملک الموت کہیں گے، جتنے لوگ اس وقت جہنم میں موجود ہوں گے ان کی موت سے زیادہ تمہاری موت دردناک ہوگی۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہوگی وہاں جا گرے گا، اور وہ جگہ جہنم کے انگاروں کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنسائیاں لگی ہوں گی۔ ان سنسائیوں سے تڑپ تڑپ کے اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت سے اس کی جان نکالی جا رہی ہے۔ وہ دیکھ کر بے حد خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی، اللہ اکبر۔ اور اس طرح ابلیس اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان پر قائم رکھے، آمین۔